بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوبت پر چوٹ ولید کی طرف سے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا اشارہ تھا، اور یوں ہی ہوا۔ نقاروں کے بجتے شور میں فصیل پر مجسموں کی مانند کھڑے ولید کے سپاہیوں نے جوابی حملہ کر دیا تھا۔ فصیل کے اوپر نصب کی ہوئی منجنیقیں لکڑی کے برجوں کی اوٹ میں بڑھنے والے دشمنوں پر دہکتے انگارے پھینکنے لگی تھی، اور فصیل کے اوپر چڑھنے والے دشمنوں پر ولید کے لشکری مٹی کے ہانڈیوں میں کھولتا ہوا پانی بھر کر پھینکنے لگے تھے۔ رست خیزی کا ایک عالم تھا جو ہر سو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ولید اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر اس تیزی اور صورت کے ساتھ انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکنے لگا تھا جیسے اس نے اپنے دشمن کے لیے جہنم کے کھڑے عذاب کے دفینوں کے منہ کھول دیے ہوں۔ فصیل کے اوپر چڑھتے ہوئے فرولوندا کے جوانوں پر جب کھولتا ہوا پانی گرا تو وہ اس طرح نیچے گرنے لگے جس طرح برسات کے موسم میں پروں والے کیڑوں کا حشر جلتی شمع کے قریب آنے پر ہوتا ہے۔ ان کے چہرے اور جسمانی اعضاء مسخ ہونے لگے تھے اور وہ درد کے بوجھ تلے چیخ پکار کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف جب برجوں کی اوٹ میں بڑھنے والے جوانوں پر دہکتے انگارے گرنا شروع ہوئے تو برجوں کے آگے جتے ہوئے گھوڑے ایسے بتکے کہ وہ جدھر کو منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ برج ٹوٹ پھوٹ گئے اور ان کی اوٹ میں دبکے ہوئے جوان انگاروں کی تیز مار میں ان جوانوں کے ساتھ چیخو پکار کرتے ہوئے جن پر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا تھا بڑی تیزی سے واپس بھاگنے لگے تھے۔ انگاروں اور کھولتے پانی سے اپنے جسموں کو مسخ کرانے والے فرولوندا کے جوان اپنے ان محفوظ دستوں کے پاس جا پہنچے تھے جنہیں ابھی تک جنگ میں نہ جھونکا گیا تھا۔ فرولوندا خود دور کڑا جنگی احکام دینے کے علاوہ اپنے جوانوں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب اپنے جوانوں کو مسخ شدہ چہرے لیے واپس بھاگتے دیکھا تو اس کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا۔ اپنے جوانوں کو فصیل کے اوپر چڑھتے دیکھ کر اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یہ دونوں شہر اس کے ہیں، لیکن یہاں ساری نوعیت اس کی امیدوں کے خلاف ثابت ہو رہی تھی۔ کھولتے پانی اور انگاروں کی برسات نے فرولوندا کے پورے لشکر میں دہشت پھیلا دی تھی۔ جنوب اور مغرب کی طرف سے اس کا بھائی لیسی اور جیولوس ماریا بھی اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر اس جگہ آ گئے تھے جہاں فرولوندا کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے اور ان کے سامنے ان کے زخمی اور سلگتے ہوئے سپاہی لشکر کے طبیبوں سے اپنا علاج کرا رہے تھے۔ فرولوندا نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے جیولوس ماریا کو مخاطب کیا۔ جیولوس، ان دونوں شہروں کو فتح کرنے کے جو ارادے ہم نے باندھے تھے، حالات اور حقیقت بالکل اس کا الٹ ثابت ہوئے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ان کا سالار ولید بن ہشام ایک معمولی بدو اور ملا ہے۔ فرولوندا ذرا خاموش رہ کر پھر بولا، یاد رکھو جیولوس، جسے تم ایک معمولی بدو اور ملا سمجھتے ہو وہ ایک رست خیز اور طوفانی جرنیل ثابت ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے لشکر کا ایک حصہ رسوں اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھتا رہا اور وہ اپنی بل میں دبکے ہوئے سام کی مانند خاموشی سے جائزہ لیتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کے ہدف کی حدود میں ہیں تو اس نے کسی خونی اژدہے کی طرح اپنا منہ کھول کر ہم پر آگ کی بارش کر دی۔ جیولوس، تم کہتے تھے ولید ہمارے سامنے چند ساعتوں سے زیادہ ٹھہر نہ سکے گا، لیکن اس نے ہم پر ایسی خستہ خالی طاری کی ہے کہ ہم اس کے سامنے اپہج و بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ بکھرے بکھرے سے جیولوس ماریا نے اپنے آپ کو مجتمع کرتے ہوئے کہا، اس نے دونوں قلعوں میں خاصی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ دونوں فصیلوں پر اس نے ایسی منجنیقیں نصب کرا دی ہیں جو بوقت ضرورت آگ اور پتھر پھینک سکتی ہیں۔ فرولوندا کے بھائی لیسی نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، کیا ہمیں دوسرے شہر پر قوت آزمائی نہ کرنی چاہیے؟ اگر ہم اس شہر پر قابض ہو گئے تو دوسرا شہر خود بخود مل جانے کی توقع ہے۔ جیولوس نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہاں بھی یہی کچھ ہوگا۔ جب میں ان دونوں شہروں کا حاکم تھا تو دونوں قلعوں کو ایک چوبی پل ملاتا تھا کیونکہ درمیان میں ایک ندی پڑتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے سامنے دیکھیے، اس نے وہ چوبی پل گرا کر پتھروں کا ایک مضبوط پل کھڑا کر دیا ہے، اور اس پل پر بھی اس نے برج تعمیر کر دیے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کسی دقت کے بغیر حرکت کر سکتا ہے۔
اس طرح حملہ ہم نے اگر دوسرے شہر پر کیا تو ہمیں مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تینوں خاموش ہو گئے اور ان کے ارد گرد کھڑے ان کے دوسرے جرنیل بڑی بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جولوس نے فرولندا کو مخاطب کر کے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس کا محاصرہ کیے رکھیں؟ ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ یہ مجبور ہو کر کھلے میدان میں ہمارے سامنے جنگ کرے گا یا شہر ہمارے حوالے کر دے گا۔ اس کی حیثیت ہمارے سامنے اس جنگلی چوہے کی سی ہے جو اپنی بل سے باہر نکل کر کبھی بھی ہمارا سامنا نہ کرے گا۔ اس کے پاس ایسی قوت نہیں کہ وہ کھلے میدان میں ہم سے جنگ کرے، لہذا طویل محاصرہ اس پر قابو پانے کا بہترین طریقہ ہے۔ فرولندا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جولوس، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس کا محاصرہ جاری رکھا جائے۔ پھر فرولندا کھڑا ہو گیا۔ جولوس اور لیسی اٹھ گئے اور وہ تینوں اپنے زخمی جوانوں کی تیمارداری کرنے والے عملہ کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ فرولندا نے 3 ماہ تک ولید کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ ولید کو یحییٰ المامون کی طرف سے خفیہ راستوں کے ذریعے کمک ملتی رہی اور وہ اپنے لشکر کو مطمئن رکھ کر میسور رہا۔ جب موسم بدلا اور برف باری شروع ہو گئی تو فرولندا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ جنوب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یحییٰ المامون اور مسلم بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے تھے۔ ہوا بالکل بند تھی، برف باری تیزی سے ہو رہی تھی۔ سردی اور برف باری کے باعث ایک ہو کا عالم تھا جو چاروں طرف طاری ہو گیا تھا۔ اس تیز برف باری میں 2 گھڑ سوار بڑی تیزی اور بے رحمی سے اپنے گھوڑوں کو مارتے دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں گھوڑے پہلو بپہلو بھاگ رہے تھے۔ برف باری سے بچنے کی خاطر دونوں سواروں نے اپنے جسموں کو کچھ ایسے انداز میں ڈھانک رکھا تھا کہ انہیں پہچانا نہ جا سکتا تھا کہ وہ کون ہیں۔ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ ولید کے سویدہ شہر کے دروازے پر آن رکے۔ شہر کے صدر دروازے کے پہرہ داروں کے سرخیل نے جب انہیں دروازے کی طرف آتے دیکھا تو وہ دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے ان دونوں سواروں کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں سواروں نے اپنی گھوڑوں کو عین دروازے کے وسطی حصے کے سامنے آ کر روک لیا۔ پھر تیز برف باری میں پہرہ دار کی آواز بلند ہوئی، تم دونوں کون ہو؟ دونوں سواروں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد ان میں سے ایک نے جواب دیا، ہم امیر جابر بن وہب سے ملنا چاہتے ہیں۔ پہرہ دار چونک سا پڑا، کیونکہ جواب دینے والی وہ آواز نسوانی تھی۔ آواز کے اتار چڑھاؤ اور کھنکتے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی حسین ترین لڑکی ہے۔ پہرہ دار نے کچھ سوچتے ہوئے پھر پوچھا، تم دونوں کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہو؟ لڑکی نے اس بار کانپتی لرزتی آواز میں کہا، ہمارے پاس ان کے لیے ایک ایسی خبر ہے جس میں مسلمانوں کی بہتری اور منفعت ہے۔ پہرہ دار نے ہلکا سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے امیر تو ولید بن ہشام ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی اہم خبر ہے تو تم دونوں ان سے ملاقات کرو۔ لڑکی نے اس بار اور زیادہ کپکپاتی آواز میں کہا، تم ہمیں باتوں میں الجھا کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ یاد رکھو، ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں جن کی تاخیر پر تم سے سختی اور جبر کے ساتھ باس پرس ہو سکتی ہے۔ فرولندا نے یہاں سے محاصرہ اٹھانے کے بعد مسلمان علاقوں میں تباہی مچا دی ہے اور ہم اس سے متعلق اطلاع کرنے آئے ہیں۔ اس پہرہ دار نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ساتھیوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکی نے اس بار نرم و ملائم اور دلوں کو گرما دینے والی گداز آواز میں پوچھا، کیا تم میں سے کوئی امیر جابر بن وہب کی رہائش تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اسی پہرہ دار کے اشارے پر اس کا ایک ساتھی ان دونوں سواروں کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اس پہرہ دار کو اپنے ساتھی کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور پہرہ دار رکاب میں پاؤں جمائے بغیر اچھل کر اس سوار کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب دونوں سوار پہرہ دار کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ ایک کھلی اور کشادہ حویلی کے سامنے اس پہرہ دار نے دونوں سواروں کو رک جانے کا اشارہ کیا اور حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ امیر جابر کی رہائش گاہ ہے۔ لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پہرہ دار واپس چلا گیا۔ وہ دونوں بھی اپنے گھوڑوں سے اترے اور لڑکی نے آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر دستک دی۔
چند لمحوں بعد خود جابر بن وہب نے حویلی کا دروازہ کھولا اور ان دونوں سواروں سے پوچھا، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ لڑکی نے کہا، ہمیں جابر بن وہب سے ملنا ہے۔ مسکراتے ہوئے اور حویلی کا دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے جابر نے کہا، میں ہی جابر بن وہب ہوں، کہیے آپ دونوں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لڑکی اور اس کے ساتھی سوار دونوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے تھے۔ لڑکی کا چمکتا دمکتا اور آبدار حسن سائقہ آسمانی کی طرح جابر پر گرا تھا، اور وہ طوفان، برف باری اور سردی میں ایسی حسین لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ لڑکی جوسفین تھی اور اس کا ساتھی جلعاد تھا، وہی دونوں جنہیں عیسائی حکمران فرولوندا نے جابر کو ولید سے علیحدہ کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے کام پر مقرر کیا تھا، اور فرولوندا کے ناکام خسرے کے بعد اب وہ دونوں اپنی پوری عیاریوں اور بدعمالیوں کے ساتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ جابر نے جوسفین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ جوسفین نے اپنی تمام تر حشر کاریوں اور قہر سامانیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے کہا، میرا نام جوسفین ہے اور یہ میرے باپ جلعاد ہیں۔ ہم دونوں کبھی عیسائی تھے، لیکن ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آبائی شہر قشتالیہ سے اٹھ کر ہم جبل اشارات اور کوہستان تلیتلیہ کے درمیانی حصے میں آباد ہو گئے، کیونکہ اس حصے میں سب مسلمان رہتے تھے، جبکہ قشتالیہ کے اندر کسی مسلمان کا رہنا خود اپنی موت کے نوشتے پر دستخط کرنے کے مترادف تھا۔ جوسفین نے ذرا رک کر اپنی گہری افسوسناک آواز اور روتے لہجے میں کہا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جبل اشارات اور جبل تلیتلیہ کی وسطی آبادی کے اندر بھی ہمیں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا، اور پچھلے روز فرولوندا نے اس علاقے پر حملہ کر کے تباہی مچا دی۔ اب تک اس نے ہزاروں مردوں کو قتل کر کے انگنت عورتوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ وہ جس طرف بھی بڑھ رہا ہے مسلمان بستیوں کو آگ لگاتا جا رہا ہے۔ ہم دونوں باپ بیٹی یہی خبر آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ مسلمانوں کو مزید تباہی اور خرابی سے بچائیے۔ جابر کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے زور سے اپنے غلام کو پکارا، احمد، احمد۔ حویلی کے اندر سے درمیانی عمر کا ایک عرب بھاگتا ہوا آیا اور جابر کے پاس آ رکا۔ جابر نے پھر اسے کہا، احمد، تم فوراً ناطور بن بدر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو قتل کی نوبت بجوا دو۔ فرولوندا مسلمان بستیوں پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ احمد جب بھاگتا ہوا چلا گیا تو جوسفین نے اپنے حسین لبوں پر ہلکی سی مگر جان لیوا مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، کیا آپ ہمیں اندر آنے کو نہ کہیں گے؟ ہم سردی اور برف باری میں طویل سفر کے بعد تک چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم نے قشتالیہ سے ہجرت کرنے کے بعد اپنا ایک گھر بنایا تھا، جسے فرولوندا کے سپاہیوں نے جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی کھلے آسمان تلے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ دروازے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے جابر نے بڑی ہمدردی سے کہا، تم دونوں بخوشی اندر آ جاؤ، تم دونوں تنہا نہیں، پوری مسلم قوم تمہارے ساتھ ہے، اور پھر اس گھر کو تم اپنا ہی سمجھو۔ جوسفین اور جلعاد اپنے اپنے گھوڑے کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گئے۔ جابر نے ان دونوں کے گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا، پھر وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ جابر نے ان دونوں کو آتش دان کے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، تم دونوں بیٹھو، میں ابھی آیا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ جوسفین نے آنکھوں کا ایک ٹیڑھا زاویہ بناتے ہوئے جلعاد کی طرف دیکھا، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، ہم اپنی عیاری اور غداری میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ پھر دونوں چپ چاپ آتش دان کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کر اپنے آپ کو گرم کرنے کے علاوہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے بھی خشک کرنے لگے تھے۔ جابر اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت اپنا بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ جوسفین نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنے لشکر کے ساتھ رزمگاہ کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم سمجھیں گے آپ نے… جابر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھی ہو، میں اپنے امیر کو اس حادثے کی اطلاع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ساتھ والے شہر ہرا میں رہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک خطرے کی نوبت بج اٹھے گی، جسے سن کر وہ پریشان ہوں گے اور بھاگے ہوئے ادھر آئیں گے۔
میں اس وقت تک خود اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ جوسفین کسی رنگین تتلی کی طرح لہرائی اور اپنے جسم کو بل دیتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ پھر بڑے طوفانی غمزے کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، حیرت ہے آپ جیسی شخصیت کا کوئی عرب سردار کسی اور امیر کے تحت کام کرے۔ غداری اور عیاری کی یہ پہلی چوٹ تھی جو جوسفین نے اپنے جسمانی اعضاء کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے جابر کے ذہن پر لگائی تھی۔ جابر نے چند لمحوں تک غور سے جوسفین کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے امیر مجھ سے زیادہ قدآور، شجاع، بہادر اور اعلیٰ شخصیت رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے امیر ہی نہیں، محسن بھی ہیں۔ ہمارا ان کا رشتہ ایسی ہی ہے جیسے شاہین اور اس کے بچوں کا۔ جس طرح شاہین بڑی خونخواری سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتا ہے، اسی طرح ہمارے امیر بھی ہم سب کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ جوسفین نے پھر بھیگے لباس کے اندر سے جھانکتی ہوئی اپنی نازک کمر کو ایک تقدس شکن بل دیتے ہوئے جابر سے کہا، کاش آپ کسی لشکر کے امیر اور سالار اعلیٰ ہوتے تو وہ لشکر۔ جابر واپس مڑتے ہوئے بول پڑا، میں اب امیر کے پاس جاتا ہوں، یہاں تم دونوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ راستے میں اپنے غلام احمد سے میں کہتا جاؤں گا کہ واپس آ کر تم دونوں کے کپڑوں اور کھانے کا انتظام کر دے۔ جابر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا اور جوسفین پھر آتش دان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جابر کے اطلاع دینے کے بعد ناطور بن بدر کے حکم پر شہر سویدہ کی خطرے کی بڑی نوبت بج اٹھی تھی۔ 20 ہاتھ کے قطر کی یہ ایک بہت بڑی نوبت تھی جو ایک اونچی چہ نشین کے اوپر پڑی تھی اور جسے 4 آدمی ایک ساتھ مل کر پیٹ رہے تھے۔ اس نوبت کے جواب میں ہیرا شہر میں اسی قسم اور اسی قطر کی نوبت بھی بجنے لگی تھی، اور ان دونوں کے جواب میں دونوں شہروں کے اندر فصیل پر رکھی ہوئی ساری نوبتیں بھی بول اٹھی تھیں۔ ولید اور عمروس اپنی جنگی لباس میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس چہ نشین کے پاس آئے جہاں خطرے کی بڑی نوبت رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اشارے پر جو جوان نوبت پیٹ رہے تھے رک گئے۔ ولید نے ایک جوان کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ جوان قریب آ کر باادب ہوتے ہوئے بولا، یا امیر، پہلے سویدہ کی نوبت پر چوٹ پڑی، اس کے جواب میں ہم نے اپنی نوبت پر ضرب لگائی تھی۔ ولید نے ایک بار اپنی عقابی آنکھوں سے گہرے انداز میں عمروس کی طرف دیکھا، پھر فکر مند لہجے میں کہا، ناطور اور جبر کو کیا خطرہ درپیش ہے؟ اگر ان پر کسی لشکر نے حملہ کیا ہوتا تو ہمیں اطلاع ہوتی کہ ہر وقت ہمارے جوان فصیل کے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ آؤ ان دونوں کے پاس چلتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ولید اور عمروس اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑنے لگے تھے کہ ناطور اور جابر دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے، اور ولید کے کچھ بولنے سے قبل ہی جابر قریب ہوتا ہوا بول پڑا، یا امیر، فرلوندا نے ہمارے ناکام مخاطرے کے بعد جبل تلیتلیا اور کوہستانی اشارات کے درمیان پورے مسلم علاقے کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے علاوہ بستیوں کو آگ لگا کر پورے علاقے کو اجاڑ رہا ہے۔ ولید نے نہایت سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ تھوک نگل کر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے جابر نے کہا، یا امیر، ابھی اس برف باری اور طوفان میں ہمارے پاس ایک بوڑھا مسلمان اور اس کی لڑکی آئے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق اسی وادی سے ہے۔ انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ فرلوندا مسلم آبادی کو روند رہا ہے۔ ولید نے چونک کر پوچھا، کیا وہ دونوں تمہارے جاننے والے ہیں؟ جابر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں۔ ولید نے فکر گیر لہجے میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سازش ہو، فرلوندا کی طرف سے ایک دھوکہ اور چال ہو کہ وہ ہمیں ہمارے قلعوں سے باہر نکال کر زیر کرنا چاہتا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہمارے سینکڑوں جاسوس میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہمیں یہ خبر پہنچاتا۔ چلو میرے ساتھ، میں خود اس بوڑھے اور لڑکی سے بات کرتا ہوں۔ اپنا پورا اطمینان کرنے کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ ولید، عمروس، ناطور اور جابر اس دروازے کے ذریعے باہر نکلنے ہی والے تھے جو پل کے ذریعے ہیرا کو سویدہ سے ملاتا تھا کہ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا اور ولید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، رک جائیے میرے آقا، رک جائیے۔ اس کی پکار پر ولید فوراً رک گیا کیونکہ وہ اس کا جاسوس تھا۔ وہ سوار قریب آیا اور روندی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا،
میں انتہائی مہلک اور بری خبر لایا ہوں۔